تو ان 8 صفات کو جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اگر زندگی ہوئی تو وہ ایمان والوں کی جو ہے وہ 8 صفات جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ تو یہ ربیع الاول کی مناسبت سے گزشتہ جمعے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نبوت 2 لاکھ کے قریب انسانوں میں سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اعتبار سے 1,24,000 جو ہے وہ نبی آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اور کسی نبی میں جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ ان میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ گزشتہ جمعے میں سامنے آئی تھی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ یہ دعویٰ اس دنیا میں کسی نبی نے نہیں کیا، کسی رسول نے نہیں کیا، یہ دعویٰ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ نے مجھے سارے انسانوں کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء علیہ السلام اقوام کے اعتبار سے، قبائل کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے آتے رہے، لیکن یہ کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جتنے انسان بس رہے ہیں میں ان سب کا نبی بن کر آیا ہوں۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ میں سارے انسانوں کا نبی بن کر آیا ہوں، ساری کائنات کا نبی بن کر آیا ہوں، اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ کائنات کے درخت، کائنات کے پتھر، پہاڑ، سمندر، دریا، ندی، نالے، جانور، حیوانات، پرندے، یہ سارے جو ہے وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کو کافر کہتے ہیں کہ یہودی کافر ہیں، اس لیے کافر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں۔ یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں، اور اس لیے کافر کہتے ہیں کہ یہ عیسائی قوم جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا نبی نہیں مانتی، حالانکہ یہ دونوں نبی جو ہے بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ ہمارے نبی پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں کافر ہیں، حالانکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ کافر ہیں، عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ کس طرح یہ ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا کس طرح ایمان لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ موضوع الگ ہے، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان جو ہے وہ انہیں کافر سمجھتا ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ اس امت کو بتایا کہ یہ دونوں جو ہے وہ کافرین کا طبقہ ہے۔ یہ کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بات کہہ دی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں سب کا نبی بن کر آیا ہوں، اس لیے اب کسی اور نبی کی نبوت پر ایمان لانے سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا ہے، اس وقت تک
اب قیامت تک کوئی آدمی بغیر آپ کے نبوت کے ایمان لائے ہوئے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ دعویٰ تھا، اور اللہ نے آپ کو جو ہے بھیجنے والے اللہ نے جو ہے یہ بات جو ہے وہ بتائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے جو ہے بشیر اور نذیر جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اب قیامت تک اور قیامت کے بعد تک اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلی، اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ قیامت کا ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب اللہ کا جلوہ آئے گا، اللہ کی تجلی آئے گی، تو سارے فرشتے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور سارے نبی اور رسول گھٹنوں کے بل جو ہے وہ اللہ کے سامنے گر جائیں گے، اور سارے انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے جب اللہ کی تجلی کا ظہور ہوگا۔ خوف کا یہ عالم ہوگا، حالانکہ جبرائیل نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میکائیل نے تو جہنم میں نہیں جانا ہے، اسرافیل کے لیے حساب کتاب نہیں ہے، اسرائیل کے لیے وزن اعمال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اس خوف سے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں، اور انتہائی شدید تکلیف میں جو ہے وہ انسانیت ہوگی۔ تو لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے کہ آپ مہربانی کرو، اللہ سے ہماری سفارش کر دو، ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں جہنم میں ڈال دے اللہ، لیکن یہ اس دن کی مصیبت سے اللہ ہمیں نکال دے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ انسان مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ جائیں گے، لیکن کوئی نبی یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ اللہ کے سامنے آ کر سفارش کرے، خوف کا یہ عالم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انسانوں کو بتائیں گے کہ بھی میں تو نہیں جا سکتا ہوں، میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں جبکہ میری قوم نے مجھے اللہ مانا، میری قوم نے مجھے ہے وہ اللہ کا بیٹا مانا، میری قوم نے مجھے اللہ کا جز مانا، میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں؟ یہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آج کوئی جا سکتا ہے تو صرف ایک جا سکتا ہے، تم سارے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے سامنے اس موقع پر جا کر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام سمیت سارے انسان پھر اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوں کہ بہت پریشان ہیں، اللہ غضب قہر جلال میں ہیں، اللہ سے سفارش کریں اللہ ہمارا حساب شروع کر دے تاکہ اس دن کی مصیبت سے ہم بچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں ہاں میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ اللہ کے پاس۔ اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا انا اول الشافع، کہ جب کوئی سفارش نہیں کر سکے گا انا اول الشافع، تو میں سفارش کے لیے اللہ کے پاس جاؤں گا۔ بعضی روایات کے اعتبار سے اگرچہ تاریخ یعنی کوئی سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط وہ روایات نہیں ہیں، بہرحال جو ہے وہ کتابوں میں نقل کی ہیں، تو ایسی روایات جو ہے وہ جن کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ نہ ہو، ایسے معاملات میں کمزور درجے کی روایات بھی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں،
بشرطے کہ اس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ نہ ہو۔ عقیدے میں کوئی ضعیف روایت نہیں چل سکتی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کے سامنے اللہ نے یہ سوال کیا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو قیامت تک آنے والی ارواح چیونٹیوں کی طرح اس میدان میں جو ہے وہ پھر یعنی جو ہے وہ موجود تھی۔ تو اللہ نے ان سے جو ہے سوال کیا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو بعض روایات سے جس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اب ساری روحوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اللہ کو جواب کیا دیں، تو سب سے پہلے ایک روح نے جو ہے جواب دیا بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، اور وہ جو روح تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح تھی۔ جب کوئی نہیں بول سکی تو اللہ کے رسول نے جواب دیا قالوا بلا، اللہ آپ بے شک ہمارے رب ہیں۔ تو پھر ساری روحوں کو جواب کا پتہ چل گیا کہ اللہ کے اس سوال کا جواب یہ ہے، تو پھر ساری روحوں نے پکارنا شروع کیا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو آج بھی جو ہے یہی منظر ہے، وخشعت الاصوات، ساری زبانیں اللہ کے سامنے چپ ہو گئی، اب اللہ کے سامنے کوئی زبان بول نہیں سکتی، سب نے جواب دے دیا ہم اللہ سے جا کر بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تشریف لائیں اور آپ نے فرمایا انا اول الشافعہ، جب کوئی نہیں بات کر سکے گا تو پھر میں اللہ سے آ کر جو ہے وہ بات کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سیدھا اللہ کے دربار میں آ کر سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو نہ اس سے پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی، ایسی اللہ کی تعریف کروں گا۔ تو پھر اللہ کا غضب جلال ٹھنڈا ہونے لگے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے ارفع راسک، آپ سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیں، اشفع، کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں، اشفع آپ بات کرو، تو شفع آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ آخرت میں بھی جو ہے وہ آپ کی نبوت جو ہے وہ چل رہی، اور آپ کی آمد کے بعد اس دنیا کے سارے انسانوں اور جنات کے لیے صرف آپ کی نبوت تھی۔ اگر کوئی طبقہ آپ کو چھوڑ کر 1,24,000 انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے، آپ کو چھوڑ کر، تو یہ شخص عند اللہ بھی کافر ہے، عند الملائکہ بھی کافر ہے، عند الناس بھی کافر ہے۔ اللہ کے یہاں بھی یہ کافر ہے، حالانکہ 1,24,000 نبیوں پر ایمان لا رہا ہے آپ کے علاوہ پر، اللہ کہتے ہیں کافر ہے یہ، فرشتے کہتے ہیں یہ کافر ہے، اور یہ ساری امت کہتی ہے یہ کافر ہے۔ کوئی کہے کہ جناب یہ تو 1,24,000 نبیوں کی نبوت پر ایمان لا رہے ہیں، اب کیسے لوگ ہیں کہ آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں؟ تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ آپ کے نبوت کے آنے کے بعد اب آپ کی نبوت کے ایمان کے بغیر اور کسی نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہوگا۔
آپ کی نبوت پر ایمان لا کر پھر 1,24,000 نبیوں پر ایمان لانا جو ہے وہ انہیں ضروری ہوگا، لیکن پہلے آپ کی نبوت پر جو ہے وہ ایمان لانا پڑے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی عالمی نبوت جو ہے وہ عطا کی۔ جبرائیل نے کسی سے پوچھا کہ اللہ کا رسول تو آپ کے لیے نبی بن کر آئے، آپ کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں، تو جبرائیل آپ کی نبوت سے تجھے کیا فائدہ ہوا؟ جبرائیل سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جبرائیل تجھے کیا فائدہ ہوا؟ جبرائیل نے کہا مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا، اور فائدہ یہ ہوا کہ جب سے اللہ نے مجھے بنایا تھا اس وقت سے میری ایک آنکھ اللہ کے خوف سے روتی رہتی تھی، ایک آنکھ سے ہر وقت آنسو نکلتے رہتے تھے، اس ڈر سے کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے میری ایک آنکھ سے ہر وقت جو ہے وہ پانی گرتا تھا۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر قرآن اتارا، اور اس قرآن میں اللہ نے جبرائیل کی تعریف کی۔ جبرائیل کہتے ہیں جب اللہ نے قرآن میں میری تعریف کی تو پھر پتہ چلا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور میری وہ آنکھ کا رونا جو ہے وہ بند ہو گیا۔ آپ کی نبوت سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ آپ کے آنے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ نے میری تعریف قرآن میں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور جس خوف کی وجہ سے میری آنکھ سے ہر وقت آنسو بہ رہا تھا وہ خوف ختم ہو گیا۔ تو جبرائیل کو جو ہے وہ آپ کی نبوت سے جو ہے یہ فائدہ ہوا۔ گزشتہ جمعے میں وہ اونٹ کا واقعہ آپ سامنے آیا تھا، آپ نے مالک سے کہا بھائی اس کو ذبح نہیں کرو، ساری عمر تم نے اس سے کام لیا ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اب تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو، نہیں اسے ذبح نہیں کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا رسول، جانور ہے، حیوان ہے، آپ نے اس کی مالک سے سفارش کر دی کہ اسے ذبح نہیں کرو، ساری عمر اسی نے تیرا کام کیا، اب بوڑھا ہو گیا ہے کام نہیں کر سکتا ہے، تم اسے اب کب جو ہے وہ ذبح کرنا چاہتے ہو؟ تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں نہیں ذبح کروں گا اسے۔ تو اس اونٹ نے آسمان کی طرف منہ کرتی نوازیں نکالی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف منہ کر کر، آسمان کی طرف منہ کر کر اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جان کی حفاظت کی ہے، یہ اللہ تو بھی محمد الرسول اللہ کی جان کی حفاظت فرما، جس طرح اس امت کے نبی نے میری جان کی حفاظت کی ہے، سفارش کی ہے، یہ اللہ تو اس نبی کی امت کی جان کی بھی جو ہے تو حفاظت فرما۔ کا اونٹ اللہ سے میرے لیے یہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایسی عالمی جو ہے وہ نبوت دی تھی۔ آخری جو جھٹکا، یعنی آخری ہمارا گھر انشاءاللہ ہم سب کا ہم مسلمان ہیں، کیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن مسلمان ہیں، اللہ کے رحمت سے امید ہے اللہ ہم سب کو جنت میں جمع کریں گے۔ اپنے اعمال سے تو ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم جنت کے قابل نہیں ہیں، مستحق نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ جنت دینے کے لیے اللہ اعمال کے محتاج نہیں ہے کہ عمل لاؤ گے تو پھر جنت دوں گا ورنہ میں جنت دے نہیں سکتا۔ اللہ جو ہے وہ جنت دینے میں اعمال کے محتاج نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، بادشاہ ہے۔ بنی اسرائیل کی بدکار عورت، بازاری عورت کنویں سے گزر رہی تھی بدکار ہو، ایک کتے کا بچہ پیاس سے جو اس نے منہ آسمان کی طرف اٹھا کر جو ہے وہ
پیاس سے ہانپ رہا تھا. اس بدکار عورت نے دیکھا یہ پیاسا ہے، اس نے اپنے موزے سے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کے منہ میں ڈال دیا. اللہ نے کہا ہم نے اس کی مغفرت کر دی. بدکار ہے، مزاری عورت ہے. اللہ نے کہا ہم نے اس کی مغفرت کر دی. لمحہ یہ تو بہت گناہ گار ہے. کہا ہاں مجھے بھی پتا گناہ گار ہے، لیکن اس نے میری ایک مخلوق کو جو ہے اس کی حاجت کو پورا کیا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی. ایک بہت نیک عورت تھی، عبادت گزار، پرہیزگار، عبادت گزار، لیکن جو ہے وہ بلی کو باندھ لیا اس نے. اب بلی کہوان ہے، یعنی یہ حدیث میں دونوں واقعات کا ذکر ہے. تھی بڑی عبادت گزار، روزے تہجد گزار، بلی کو باندھ لیا، نہ اسے کھانے کے لیے دیا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ جنگل میں جا کر کھا لے. بلی بھوک سے مر گئی. اللہ نے کہا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. اس کے پاس اعمال نہیں، اللہ نے کہا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. اس کے پاس سارے اعمال ہیں، اللہ نے کہا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. میرے ایک مخلوق پر اس نے ظلم کیا ہے. باندھا تھا تو اس کو روٹی اس کو کھانا دیتی، کھانا بھی نہیں دیا، اور چھوڑا بھی نہیں کہ وہ خود اپنی خوراک جا کر جنگل میں تلاش کر لیتی. تو جب جنت کے دروازے پر نبی اور انسان پہنچیں گے تو وہاں تختیاں لگی ہوئی ہیں. ان الجنت قد حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں پر یہ تختیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہ جنتیں سارے نبی، سارے انسانوں پر حرام ہیں جب تک میں جنت میں نہیں آ جاتا ہوں. ایسے اللہ نے آپ کو عالمی جو ہے وہ نبوت عطا کی تھی. اللہ اور مجھے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے حق کو پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب.